عالمیہ میں پہلی مرتبہ کب آیا تھا؟ 84 میں. اچھا اور 84 میں جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے بہت اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن ان کے بچے ان کے لڑکے تو ہوں گے نا، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے. اور انہوں نے جیسے ابا کے دندے سوال ہیں تو اللہ ان کے بابا نے ان کو تو دین کا کام بھی دیا ہے، تو دین کے کاموں بھی سنبھالنا چاہیے. کبھی پہ ایسے بڑے بوڑھے ہوں ان سے پوچھو کہ 71 سے پہلے 88 82 سے پہلے کیا حالات تھے، تو اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی دین کی محنت کی نسبت پر. یہ تو اللہ کی مدد کا راستہ ہے. اس کے ساتھ دنیا کا کام کرو، مقدر کی دنیا تمہیں اللہ دے گا جو یہ ہوگی، مقدر زیادہ ملتی نہیں ہے، لیکن مقدر کی دنیا لو اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے لوگ ہے تو اللہ مقدر کی روزی راضی ہو کے دے گا، برکت کے ساتھ دے گا، برکت کے ساتھ دے گا اور خوش ہو کر دے گا، اور مقدر کی روزی رحمت بنا کر دے گا. یہ ہوگا کہ وہ تو اللہ مقدر کی روزی کو دیتا ہی ہے. دنیا میں 8 بلین انسان ہیں، اس میں 2 بلین مسلمان ہیں، 6 بلین غیر مسلم ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں انہوں نے، لیکن سب کو اللہ روزی تو دیتا ہی ہے. لیکن ایمان والوں کو، اور وہ ایمان والے خصوصاً جو اللہ کو راضی کر کے اس کی اطاعت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا کماتے ہیں، تو اللہ ان کو خوش ہو کے دیتا ہے اور برکت کے ساتھ دیتا ہے. برکت کے ساتھ روزی ملنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی کی جتنی روزی ہے اس میں اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. ایسی روزی ملتی ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ شان و رحمت بنا کر دیتا ہے. آج تو مال رحمت نہیں ہے، پریشان ہے. دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے کام نکل رہے ہیں جو آدمی کو پریشان جاتے، کیا کرو؟ ہاں، مال پریشانی کرتے، زیادہ آوت تو مصیبت، کم آوت تب بھی مصیبت. زیادہ ہے اس کو کہاں رکھنا؟ گھر میں رکھ سکتا نہیں، بینک میں جمع نہیں کر سکتا، جیب میں لے کے پھر نہیں سکتا، اور کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. صحیح کہ نہیں؟ بینک میں رکھو تو اوپر پشتی کہاں سے لائے، گھر میں رکھو تو چور کا خطرہ، جیب میں لے کے پھرو تو جان کا خطرہ، اور لوگوں سے کہو تو پیسوں کا خطرہ ہے. سب کو کہوں گا تو میں لاؤں مجھے تھوڑا دو، آپ کو ہمارا ضرورت سے بچے آگے دیں، اور انویسٹمنٹ کرو تو سب چلا جانے کا خطرہ. آدمی پریشانی ہوتا ہے. مال کو اللہ نے وبال بنایا ہے، اور اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا. اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے. ومن ولد یکون علی عذاب، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے. اللہ کے نبی کی دعا ہے. ہاں، اس کے اعتبار بھی اللہ کو ناراض کر کے پیسے کماتا ہے اور وہ کھلاتا ہے اپنے بچوں کو، تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے رحمت نہیں بنتی، عذاب بنتی ہے. ہاں، نہ چاہے تب بھی دینا پڑ رہا ہے. ایک گھڑی 1 لاکھ کی لاؤ، وہ دینانی پڑتی ہے. ایک کار 80 لاکھ کی بغیر ضرورت کے منافع دینی پڑتی ہے.
آزاد ناراض کچھ کے کہہ نہیں سکتے. اولاد آزاد بنی ہوئی ہے. گناہوں کی زندگی گزار کر صرف آخرت میں عذاب. اولاد جب گناہ کرے گی تو اس کا عذاب ماں باپ کو ہوگا. کیوں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایمانی اور دین تربیت نہیں کی. آدمی اپنے بچے کو اسکوٹر دلاتا ہے تو پہلے سکھاتا ہے پھر دیتا ہے. اگر سکھائے بغیر دے تو لوگ کہیں گے بیوقوف مانس سے, اور پھر اس کو دواخانے میں گھر کرنا لگے. تو جیسے اسکوٹر بغیر سکھائے نہیں دیتا آدمی, تو مال کما کر اولاد کو اس کو صحیح طرح سے خرچ کرنا سکھائے بغیر اگر دے گا اور اولاد اس مال کو اللہ کی ناراضگی میں لگائے گا تو اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا ہوگا. اور زامبیا والوں پر خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں سالوں سال پہلے اپنی گری والی محنت میں لگنے کی توفیق دی اور سمجھ دی. ہاں سمجھ دی تبھی میں دوستوں وہ جو تمہارے ملک میں حالات آئے تھے اس میں لوگ اس ملک کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جا رہے تھے. تو آج احمد نعمانی جو ہیں ایک 5 آدمی کی جماعت بنا کر دلی پہنچے حضرت جی کے بعد, اور حالات پتا ہے حالات ایسے ہمارے پاس کچھ رہا نہیں, سب ہمارا ہی وجہ ہے اور لوگ جا رہے ہیں. اب ہم کیا کریں, مشورہ کریں گے. تو حضرت نے کو بٹھایا اور حضرت نے کہا ایسا اب تک دنیا کمانے کے لیے وہاں پڑے ہوئے تھے آپ, اب اللہ کے دین کے لیے طے کرو وہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا ہے, وہاں دین کی محنت کریں گے. تو آج احمد کے دماغ میں بات آ گئی. جب حضرت نے فیصلہ کر دیا تو حاجی احمد نے کہا انشاءاللہ حضرت جو آپ فرما رہے وہی کریں گے. اب چل پہنچ جائے انہیں حالات میں. اور اس کو بھی 15-20 دن نہیں گزرے تھے کہ آسمان سے فیصلہ بدلا, حالات تو اچھے کر دیے کہ بھائی تمہیں اپنا کاروبار سنبھالو. تب سے اب تک یہاں اللہ نے ان کو جمایا اور پھر اللہ نے دین کا کام لیا. نیت دین کے کام کی تھی, حالات بہت سخت تھے, ایسا سکتے نہیں تھے, لیکن اللہ والوں سے مشورہ کیا. ایک مشورے کی سمجھ کس نے دی؟ اللہ نے کیوں دی؟ دین کی محنت کی نسبت پر. اگر دین کی محنت نہیں کرتے تو یہ سوچنا ملتی نہیں چلے جاتے. واپس آئے, اپنا کام سنبھالا, اور پھر اللہ نے انہیں ایسی توفیق دی کہ سب سے پہلے چین میں جانے والی جماعت زامبیا کی ہے. ہم نے جو قرآن میں سنا کہ ان لوگوں نے حضرت نے ان کے زامبیا والوں کو شاید خط دے خبر دی کہ بھائی تقاضا ہے, اور یہ سنا کہ وہاں پر کوئی تاجروں کا یہ ہو رہا ہے, اور اس نسبت پر تاجروں کو ویزا ملتا ہے چائنا کا, تم لوگ اگر اس نسبت پر ویزا مانگو اور چائنا کا ویزا مل جائے تو تمہاری جماعتوں میں بھیجو. تو انہوں نے کوشش کی, اللہ نے ویزے دلا دیے. اب ویزے دے کر پھر حضرت کے پاس پہنچے دلی, اور کہا حضرت وہاں تو کوئی کام کی شکل ہے, ہم کیسے کیا کرنے وہاں جا کر. تو اللہ والے ہوتے ہیں, سب کچھ مت کرنا, وہاں جا کے اذان کہہ کے نماز پڑھ کے آنا. ہاں چنانچہ جماعت گئی, اور وہاں وہ جو ان کا کیا کہتے ہو تاجروں کو جمع کر کے ان کی انہوں نے انگریزی نہیں جانتا, میں تو جانتا نہ تھی. پریکٹیشن میں پہنچے, وہاں ہی رہے, اذان ہے کہ نمازیں پڑھی,
جو کچھ اللہ نے آسانی کی کر کے آ گئے. ہاں اللہ نے ان کے سے کام ایسے ملکوں کو پہنچایا. اور سب سے پہلی جماعت فیجی مشرق میں جو آخری ملک ہے جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے, وہاں کے لیے بھی عید ہے, یہیں کی جماعت یہی ہے. اللہ کا شکر مانو کہ اللہ نے دین کی نسبت پر قربانی دینے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی اور تمہارے بڑوں کو خدا نے صحیح سمجھ دی. ہاں اور ایک بہت بڑا کام اللہ نے, اور نہیں اس ملک میں دارالعلوم قائم ہو گئے, دارالعلوم علماء تیار ہو گئے. ابھی آج میں نے پوچھا یہاں ہمارے علماء سے کہ تمہارے زامبیا میں علماء کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو کہا 300 کے قریب ہے ہمارے علماء. جہاں مسجد کی امامت کے لیے انڈیا سے امام بلاتے تھے, پڑھانے کے لیے وہاں سے آدمی کو بلاتے تھے. اللہ کا شکر ہے اس ملک میں اللہ نے تمہیں اس محنت کی برکت سے تمہارے بچوں کو عالم بنایا. عالم بنا کیا, مدرسہ چلانے والے کی استعداد دی اللہ نے. ابھی مجھے ہمارے ایک ساتھی کہا کہ 4 مولوی ہمارے کراچی پڑھنے گئے تھے, وہ 4 وہاں سے جب پڑھ کر آئے انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے, اور انہوں نے یہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی. میرے بھائیوں, ایک بہت بڑی نعمت خدا نے آپ کو دی ہے. اگر اس محنت کی قدر کر لو گے, قربانی لوگ یوں بھی میرے دوستوں دنیا کے لیے قربانی دے رہے ہیں, ہپی بن کر دنیا میں پھر رہے گھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کا راستوں اور روڈوں پر سوتے ہیں. دنیا کے خاطر, خواہشات کے خاطر اللہ نے اپنے دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہاں اللہ جن بندوں سے خوش ہوتا ہے اور اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. ہاں ابھی ہمارے کچھ ساتھیوں میں کیا ہے کہ ہماری جماعت فلاں ملک میں جانے والی ہے, ہماری جماعت فلاں ملک میں چلنے والی ہے. یہ سمجھ اللہ نے دی ہے. ہاں اللہ ہم سے خیر چاہتا ہے اور اللہ ہماری اولادوں سے خیر چاہتا ہے. اگر ہم اس محنت کو اپنا کام بنا کر کریں گے. ہاں جب ہم اس محنت کی قدر کریں گے, اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو. نہیں جاؤں چھو صاحب اور وہ نہیں, جیسے تم دنیا کے کام کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہو کہ ہمارے بچے بھی دنیا کی کام میں سمجھ بوجھ پیدا کریں, اس سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کرو کہ ہمارے بچے اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کریں اور یہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کے جذبے ان کے بنے, ان کا ایمان بنے, ان کے اخلاق بنے. اس ملک میں ہمارے بچے اس بنیاد پر جئیں کہ ہماری ذریعے اس ملک کو ہدایت ملے. ہم 78 میں آئے تھے, اس زمانے میں ہم نے پوچھا کہ یہاں کے باشندوں کی یہاں پر کتنی تعداد ہے, تو کچھ نہیں تھی تعداد, بہت کم, بتانا مشکل کتنی ہے. اور پھر ہم یہاں سے جماعت کو لے کے لونڈا گئے تھے. پہلی جماعت ہماری لونڈا کے دیہات میں چلی ہے اس وقت, اور لونڈا میں ہم دیہاتوں میں گئے اور جہالت کا یہ حالت تھی. ایک دیہات میں پہنچے اور امام صاحب کے پاس بیٹھے, تھوڑا مانوس کیا, بات پوچھنے کے دور میں کہا تمہاری بیویاں کتنی ہیں؟ امام صاحب میں پوچھ رہا ہوں یہ, تو امام صاحب کہتے ہیں میری 5 بیویاں ہیں. یہ جہالت. میں نے کہا امام صاحب 4 بیویوں سے زیادہ تو رکھنے کی منع ہے. اچھا منع ہے, چلو ایک بیوی کو طرف دے دیتا ہوں. جب امام کا یہ حال ہے تو وہاں کی پبلک کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچو. 78 کی بات سے کہہ رہا ہوں.
وہ ابراہیم بھائی بیچارے سے زندہ تھے، ابراہیم لوڈا جو ہمارا ساتھ دیا تھا، تو ہماری جماعت تو پیدا چلی اور ماشاء اللہ وہاں کے باشندوں کے ساتھ چلتے رہے پھرتے رہے. آج ماشاء اللہ ان تمام تمہاری جماعتیں تھی، تمہاری جماعتوں کی محنتوں کی برکت سے آج اس ملک کے باجدوں ہدایت ملی. ابھی 1 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں یہاں، جس میں 80,000 اس ملک کے باشندے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ ان میں طلب پیدا ہو رہی ہے. یہ تمہارا معمولی بیپار نہیں ہے، یہ دنیا کے پیسے اور کوڑیاں یہ تو یہیں چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بیپار کہا ہے، جس دین کی محنت کو، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ نہیں کہہ رہے ہو میرے بندو ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسا بزنس اور تجارت بتاؤں کہ جس بزنس کو تم اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا. تنجیکم من عذاب الیم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، اور اللہ اس تجارت کو اختیار کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں خدا داخل کرے گا آخرت میں، ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تمہاری دنیا کے مکانوں سے بہت عجیب مکان ہو، ہر قسم کے راحت آرام ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کا سب کچھ لگوایا اس محنت میں. مکہ والے ان پر تو ہجرت بچ کی، وہ ہجرت کر کے جو کچھ اپنا مال پیسہ اور جو کچھ اپنی جائیداد سب چھوڑ دی مکہ میں اور خالی ہاتھ آ گئے. انصار مدینہ نے ان کو ٹھکانہ دیا اور دین کی خاطر قربانی میں ان کے ساتھ رہے. تو قربانی دیتے دیتے انصار مدینہ کے گھروں میں بھی جھاڑو لگ گیا، جو تھا سب لگ گیا، یہاں تک اپنے ننھے بچوں کو رات کو بھوکا سلاتے تھے وہ دین کے خاطر. یہ قربانیاں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے دلوائی. اللہ کے دین کے لیے قربانی کو لگوایا اور اتنا لگوایا کہ سب کچھ لگ گیا. تو پھر اللہ رب العزت نے خوش ہو کر حضرات صحابہ کے قدموں میں دنیا کو ڈالا. ہاں صحابہ خود کہتے تھے اگر ہم اتنی صدیوں تک ہم محنت کرتے تو اتنی دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. پھر اللہ نے خوش ہو کر قیصر و کسریٰ کے صدیوں کے خزانے جمع کیے تھے، جو صدیوں سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے ہیروں جواہرات پیسوں سے. اللہ نے ان تمام خزانوں کو ان سے لے کر صحابہ کے قدموں میں ڈال لو. اور صحابہ نے اس کو بڑی چیز نہیں سمجھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی آئے گی نا. ان کے بعد جب یہ خزانے آئے تو صحابہ نے رونا شروع کیا، سمجھ تھی. عمر فاروق جب وہ خزانے مسجد نبی کے شہر میں ڈھیر کر دیے گئے تو ایک کونے میں جا کے رونا شروع کر دیے. صحابہ نے کہا یہ تو خوشی کا دن ہے، قیصر و کسریٰ کی حکومت فتح ہوئی ہے، ان کے خزانے ہمارے پاس اللہ ڈالے ہیں. تو عمر فاروق نے ایک عجیب جواب دیا، کہا یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ یہی مال اور پیسے اور یہی دنیا کی چیزوں نے ان سے خدا نے لے کر انہیں تمہارا غلام بنایا ہے. اب یہ ہمارے پاس آ گئی چیزیں، اب اگر یہ چیزوں میں ہم بھی الجھ گئے تو جو انجام ان کا ہوا وہ انجام ہمارا ہوگا. اس میں رو رہا ہوں. دنیا کے آنا خوشی کی چیز نہیں ہے، نعمت ہے، خوشی کی چیز نہیں ہے. اور نعمت تب ہے کہ دنیا ہم اللہ کی مرضی پر اسے خرچ کریں اور یہ دنیا ہمیں خدا کے دین کی محنت سے غافل نہ کرے. ہاں
اس میں بھائیوں آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اس پر تو روزانہ 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے اللہ کا شکر گزار بنے، اور یہ سوچو کہ جان مال مجھے اللہ نے دی ہے، اس سے میں کیا کہاں لگاؤں، میری اولاد کی ترتیب پہ کیا بناؤں۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں، نبی کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت دین کی محنت ہے، دعوت کی سب سے بڑی سنت دعوت کی محنت ہے۔ جو دعوت کی محنت نبی کی اور تمام سنتوں کو زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گی، اور جس سنت پر اللہ کے نبی نے عمل کرنے کے لیے اپنے 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں، اور یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال 3 أيام في شهرين وما أوقد في ابيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم 1 چاند 2 چاند 3 چاند 2 مہینوں میں دیکھ لیتے تھے۔ اگر اتنا کہتے 3 چاند دیکھ لیتے تو آپ کا مسلم تعبیر کرتا 3 چاند کے بعد 3 دن، راجہ 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے کو تو جاتے تھے ہم پر، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 في شهرين وما أوقد في أبيات۔ اس قربانی پر حضور اپنے آپ کو ڈالا اور اپنے صحابہ کسی کو نہیں ڈالا کہ دین کی خاطر قربانی دو، جتنا تم دین کی خاطر قربانی دو گے اور اللہ کے دین کلمے کو بلند کرنے کے اپنے آپ کو کھپاؤ گے، اتنا اللہ تمہیں عزت دے گا، اور اس دنیا کی کمی نہ کو تمہارے پیروں میں ڈالے گا، اور تمہاری اس محنت پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شاہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی رضا اور خوشنودی اب تمہیں دے گا اور جنت دے گا تمہیں۔ ہاں، اس لیے اس محنت کو تو ہمیں تو ہمارے جتنے پرانے ساتھی ہیں یا جو پرانے ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے بچے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا، ہماری زندگی کا ہمیں نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کسی ایک کی بھی دین کی محنت سے غفلت نہ ہو، ہمارا ہر بچہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا ہو، ہمارے ہر بچے کے دینی جذبہ یہ ہو اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ دین زندہ ہوگا، اللہ کے پیارے نبی کے قلب مبارک کو ٹھنڈک پہنچے گی، ہم اپنے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے بنیں گے، ہاں، اور دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑی چیز میرے بھائیوں، ہاں، اس میں بھائیوں یہ مجمع یہ تو قربانی دینے والا ہے اور قربانی میں آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ سوچنا کرتے یار ہمیں چاہیے نہیں، دین کے تقاضے تو سب سے پہلے ہم پر آئیں گے، اور صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نہ بیماری کو دیکھا نہ فاقے کو دیکھا، یہاں تک کہ میدان کارزار میں دشمن کے تیر اور بھالوں کے میرے دوست اور نشانات ان کے قدموں پر 80 زخم تھے، 80 زخم میں سے خون نکل گیا، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور پھر آواز آئی ہے یا الانصار یا الانصار، اے دین کے مددگاروں، اے دین کے مددگاروں۔ تو جب یہ آواز ہوئی تو اپنے سینے کے مل گھسٹتے جانے لگے، یہ تو وہ محنت ہے، اور یہ گھسٹتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ تو گھسٹتے جا رہے ہیں، جو زخمی ہیں، صحابی نے کہا ارے تم اس حال میں کہاں جاؤ گے؟ آواز لگی ہے دین کے مددگاروں کو پکارا گیا ہے اور میں دین کا مددگار ہوں۔ اللہ نے اس امت کو قرآن پاک میں اپنی قرآن پاک میں یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ ہر مسلمان کو اللہ کے دین کا مددگار بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا ہی کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ،
دین کا مددگار بن کے مسلمان جیتا ہے. ہاں، اور جب تک یہ دین کا مددگار بن کے دنیا میں جیے گا، اللہ دنیا کو لگے کر سے قدموں میں ڈالے گا، اور اس کی نصرت سے اللہ اپنے دین کو خدا پانی پہنچائے گا، اور یہ دین دنیا میں زندہ ہوگا اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. خوش نصیب ہے وہ. ابھی جاؤ، خدا نے تمہیں مان دیا ہے، برازیل اور جنوبی افریقہ میں جماعت لے کے جاؤ کہ اللہ کے دین کی محنت اس مسلمان نے چھوڑ کر کتنا بھاری نقصان کیا ہے. ہزاروں مسلمان ان ملکوں میں آج سے 100 سال پہلے پہنچے ہیں، آج ان کی اولادیں ختم ہو گئی. یوسف اپنے آپ کو جوسف کہہ رہا ہے، داؤد اپنے آپ کو ڈیوڈ کہہ رہا ہے، اور ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. ابھی ہماری جماعت میں دوستوں برازیل اور اس علاقے میں گئی تو وہاں مسلمانوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے. مسلمان نہیں رہا. میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی محنت کی سمجھ دی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی خاطر خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے کہ ہم دنیا کے ملکوں میں جا کر محنت کر سکتے ہیں، اور ہم ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کہ اللہ کے بھائی نبی کی قربانیاں، اس نبی نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کے گھروں میں 2 منزل چولہا نہیں جلا. اللہ کے بھائی نبی نے برداشت کیا. ہماری 9 مائیں اور 11 مائیں ہر ایک کے گھر میں واقع ہیں. ہاں، بھوک کی حالت ہے اور کبھی کسی انصاری صحابی نے گھر میں دودھ چینی بھیج دیا تو پی لیا، باقی کچھ نہیں. ان قربانیوں کے ساتھ یہ دن ہم تک پہنچا ہے، یہ نہیں پہنچا. اور ابھی اس دور میں بھی، آج کے دور میں اللہ نے ایسے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے جو اس دین کی خاطر قربانی دے رہے ہیں، ان کے گھروں میں واقع ہوتے ہیں. ابھی ہماری جماعت ہے انڈیا کی، تمہارے اس افریقہ کے ملکوں میں پہنچی محنت کرنے کے لیے. افریقہ پر محنت کی، انہیں اللہ کے راہ میں نکلنے کی تشکیل کی. تشکیل کے بعد ان کی وصولی کی جماعت پہنچی تو کہتا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. دیکھو سوچو کچھ ہو تو پھر بولے میرے گھر میں ایک مرغی ہے، اس مرغی کو میں بیچوں گا اور جاؤں گا. چلو مرغی بیچ رہا ہے اور کچھ نہیں. اس کے بعد ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے تمہیں کیا کہہ دیا تھا؟ میں دین کے تقاضے تمہارے پاس آئے تھے، اور انہیں ملکوں میں میرے ایسے بندے تھے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. جو کچھ تھا وہ لگا کہ میں دین کی راہ میں نکلے. ہماری ایک جماعت تنزانیہ گئی دیہاتوں میں، وہاں تشکیل کی تو ایک نوجوان نے نام دیا کہ میں چلوں گا جماعت میں. اب وصولی کرنے گئے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جماعت کی ساتھی سمجھدار تھے، ان کا ویسے سوچ کوئی ایسی چیز کے پاس پڑی ہو جو تیرے کام کی نہیں ہو، ظاہر پڑی ہو سوچ. تو وہ بہت دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہتا ہاں میرے پاس ایک نیا شرٹ پڑا ہے، میں اسے بیچ کے چلوں گا. تو چلا جو وہ ساتھی اس کے ساتھ گھر گئے، اس نے نیا شرٹ لیے ساتھ بازار گیا ان کو لے کر، اور بازار جا کے شرٹ بیچا. شرٹ بیچ کر پھر وہ آیا اور 3 دن گیا. 3 دن جا کر آنے کے بعد پھر اس کے دل میں چلہ لگاؤں. تو چلہ لگانے کے بعد پھر خرچہ، پھر سے سوچا کہ میری ایک پینٹ ہے، اس کا پینٹ بیچی اور چلہ کا خرچہ بھی ہو گیا. ایک جماعت میں افریقہ بھائی بیچارے جو تھا مرغی وغیرہ وہ بیچ کر چلا. 3 دن پورے ہو گئے تو اب تو میرے پاس خرچہ نہیں ہے، اب آپ مجھے اجازت دو میں جا کے مزدوری کروں گا، مزدوری کر کے کچھ پیسے جمع کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا نوٹ لگانے کے لیے. آج یہ قربانیاں اس ملک تمہارے ان ملکوں میں
وجود میں آ رہی میرے بھائی. ہاں جو نئے مسلمان وہ بھی اس طرح سے خطرے کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں ایمان دیا, جب مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی. ہماری اولاد علماء بن گئی, ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا خدا نے. ہاں اور دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, وہ سکھانا والے ان کو. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, زندگی ایک دن پوری ہو جائے گی, زندگی ایک دن پوری ہو جائے گی. قیامت کے دن میدان حشر میں اگر اللہ کے رسول نے یہ پوچھا, او مسلمان, میرا دین تیری آنکھوں کے سامنے زندگیوں سے نکل رہا تھا, اور یہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے جا رہا تھا, اور تو نے میرے دین کی خاطر کیا کیا؟ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت معیشہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھائی عبدالرحمٰن نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ عبدالوہاب بخشش تو ہو جائے گی, اللہ نے محنت ایسی دی ہے جس پر اللہ کا مغفرت کرنے کا وعدہ ہے, تو مغفرت تو ہو جائے گی, لیکن عبدالوہاب جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں, تو اس مبارک گروہ کے ساتھ خدا ہمیں بھی کر دے, خدا اس گروہ کے ساتھ ہمیں بھی کر دے, یہ چاہتا ہے. یہ میری دوست بڑی نعمت ہے. میرے بھائی میرے عزیزوں, اپنی اولادوں کو دین دو, اپنی اولادوں کو دین کی محنت دو, اپنی اولادوں کو دین کی سمجھ دو, اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے اور خدا کی مخلوق جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے ان کے غم میں رونا دو. یہ دنیا کے گھروں ہیں, دنیا تو ان کی مقدر کے ہاتھ مل جائے گی, یہ اللہ کے مخلوق کے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام رات رات بھر اللہ کے سامنے روتے تھے اس انسانوں کی ہدایت کے لیے, اور یہ سوچتے تھے اگر یہ اس حالت میں مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. جی ہاں میرے بھائیوں, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جسے دین کا غم دے دے, دین کا درد دے دے, اور اس کے لیے رونا دے دے. ہاں آپ حضرات اپنے لیے سوچے کہ ہماری قربانی کیسے بڑھے. ہمارے گھر میں ہمارا ایک ایک بچہ باری باری دین کے تقاضے پر کیسے جائے. دکانیں بڑھانے کے چکر میں نہ پڑو, اللہ کے دین کی محنت کو بڑھانے کی فکر کرو. ہاں وہ تو مقدر کی روزی تو اللہ آسانی کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا دے گا جب اللہ کے بنو گے, اللہ کے دین کے محنت جب بنو گے. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا سوچو, جس اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی والے کام کے لیے پیدا کیا ہے, یہ امت کا ایک فرد نبی والی ذمہ داری اور کام کے لیے پیدا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی نے اس امت کو دنیا سے جانے سے پہلے ان کی دوستوں ذمہ داری ان کے اوپر رکھی ہے. ہاں حجۃ الوداع کا میرے دوستوں یہ پڑھو, حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں امت کو اپنے ساتھ بلایا اور حج میں ساتھ امت ساتھ چلی, اور آپ نے مینا کے میدان میں اس امت کو خطاب دیا ہے, اور اس خطاب میں حضور نے پوچھا ہے الا هل بلغت, اے لوگوں, اے مسلمان ایمان والو, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا, پہنچا دیا. صحابہ نے اس کے جواب میں فرمایا بھلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. بھلا یا رسول اللہ, اتنا کافی تھا, جواب اتنا ہی کافی تھا, لیکن اس کے آگے صاحب بولے ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نام یا رسول اللہ, اللہ کے نبی, جی ہاں آپ نے اللہ کا پیغام تک پہنچا دی. بلغت الرسالہ, آپ نے رسالت تک پہنچا دی. وعدہ تک امان ہے,
اور آپ نے اللہ کا دین جو آپ کو امانت دیا گیا تھا وہ امانت ہم تک اللہ کر دی. بلغت رسالہ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، اور امت کے ساتھ دین کے خاطر جو کچھ خیر خواہی کرنی چاہیے تھی آپ نے خیر خواہی کر کے دکھائی. ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ جہاد، اور اللہ کے دین کے خاطر جتنی قربانی دینی چاہیے تھی آپ نے اس کو حقیقتاً اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے آپ نے وہ محنت کر کے ہمیں دکھا دی. یہ صحابہ نے جواب دیا ہے حضور کے سوال پر. جب یہ سوال کا جواب صحابہ نے دیا تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. قیامت کے دن ہر نبی کی شہادت تو یہ امت دے گی اور اللہ کے نبی آپ شہادت دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی شہادت کون دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا گواہ بنایا. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیری حساب پہنچا دی ہے، تیری عادت تیری امر دل تک پہنچا دی تھی، تیری امر دل تک پہنچا دی ہے، اور اس کے پہنچانے میں جتنی خیر خواہی کرنی چاہیے میں نے اس خیر خواہی کو بند کیا ہے، اور اس کے لیے جتنی قربانی دینی چاہیے وہ قربانی میں دے چکا ہوں. اے اللہ یہ سب کہہ رہے ہیں تو گواہ. اللہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زندگی لگ جائے گی، مان لگ جائے گا. ہاں ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے جان اور مال جہاں لگانے کی جگہ وہاں لگا دو، تاکہ جہاں نہیں لگانی چاہیے وہاں سے تمہاری جان مال وہاں لگنے سے بچ جائے. اس کے جامع میں مطلب ہے اگر جان مال جہاں لگانی چاہیے وہاں نہیں لگاؤ گے تو یہ جان مال وہاں لگے گی جہاں نہیں لگانی چاہیے. ہاں بہت کچھ اللہ کام ہے زیادہ آپ سے. آپ دیکھیے ان ملکوں میں کتنی جماعتیں کہاں کہاں سے اللہ بھیجتا ہے، تقاضے لے کے جمع جاتی ہے. میرے بھائیوں وقت لگ جائے گا، جان لگ جائے گی، ہاں مان لگ جائے گا. لگاؤ وہاں جہاں اللہ کے نبی لگایا، اور آپ نے اپنے اوپر کو فرمایا یہاں لگاؤ، جان مال کو یہاں لگاؤ. ہم جان مال دین پر لگائیں گے تو سب سے پہلے اللہ دین ہم کو دے گا. دین ملے گا، دین جس دین پر دونوں جہان کی کامیابی کا خدا کا وعدہ ہے، اور جس دین پر اللہ نے صحابہ کو تنگیوں سے نکالا، اور جس دین کی محنت کی برکت سے صحابہ کو اللہ نے ذلت سے نکالا، عزت کی زندگی کی، اور دنیا کے انسانوں کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنایا. ہم اور آپ اگر یہ جان مال دین پر لگائیں گے اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا، اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا. اس لیے بھائیوں یہ کام یہ قربانی کا کام ہے، اور قربانی جان مال کی دینی ہے، اور اللہ نے ہمیں اسی لیے دی جان مال دین پہ لگاؤ، دین پہ لگاؤ. اور جتنا مسلمان جان مال دین سے لگائے گا اللہ تعالیٰ دین کو دنیا میں زندہ کرے گا، اسے بھی دین سے مالا مال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شانوں اپنی مدد ہے. اس لیے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرتا کرے گا نہیں کرتا رہے گا. یہ تو ہمارے علماء کرام جانتے ہیں ابھی کو کہ لام تاکید نون تاکید داخل اور مضارع ہے، مضارع میں داخل کر کے اللہ کہہ رہا ہے. ہاں اور اس کا مطلب کرتا رہے گا، اس ہمیشہ کرتا رہے گا. یہ معنی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا. ہاں اللہ کی مدد ہوتی رہے گی. میرے بھائی ہم مر جائیں گے ہماری اولاد کے خدا بند کر کیونکہ ہم انہیں دین پر چھوڑ کے گئے ہیں، ہم انہیں دین کی محنت پر چھوڑ کے گئے ہیں، اور اللہ کے دین کی محنت کی جان مت لگائیں گے اللہ انہیں بھی چمکائے گا، ان کی اولادوں کو چمکائے گا، اور اللہ کے دین کی حفاظت کا ہم ذریعہ بنیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا یا غلام، اے بچے احفظ اللہ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر.
اللہ تیری حفاظت کرے گا. جس کی اللہ حفاظت کرے اسے کوئی کر سکتا ہے, اور جس کے برباد کرنے کا اللہ فیصلہ کر دے اسے کون آباد کر سکتا ہے. یا غلام, اے بچے, احفظ اللہ یحفظ, اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق الامین. ہاں, اللہ کے پہلے فرما رہے ہیں احفظ اللہ یحفظ, اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. بھائی جو نیچی مڑی کر کے سو رہے ہیں ان کو نیند آ جائے گی. ابھی تو مغرب پڑی ہے, ابھی تو عشاء کو ہی دیر ہے, ابھی سے کہاں سے نیند آئے گی؟ آ سکتی ہے. جو نیند کی نیت کر کے سوئے کس کو آئے گی؟ گاڑی چلانا نیند کی نیت نہیں کرتا تو اس کو نیند پوری رات نہیں آتی, گاڑی جاتا رہتا ہے. اور کبھی نیند کا اگر کوئی جھونکا تو فوراً کھڑے کر کے فوراً پانی ڈالتا ہے. ہاں, یہ سونا نہیں ہے, ابھی تو ڈرائنگ کرنی ہے. تو ابھی تو ہم دین کے ایک اہم تقاضوں اور فکروں کے سوچنے بیٹھے ہیں میرے بھائی, اور اللہ سے اس کی توفیق لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ سے توفیق دے دے. اسی میں بھائی ہو, آپ بتاتے ہیں ہماری گزارش ہے, آپ پرانے ہو. اور صحابہ نے اس دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بیماری کو نہیں دیکھا, اور محنت بھوک کو نہیں دیکھا, حالات کو نہیں دیکھا, بلکہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کیا. یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفادار کر کے بھائی یہ میرے وفادار ہیں, کہ اللہ کے نزدیک وفادار کر دیں گے. اور اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ابھی دنیا کی زندگی میں ہی انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس کی بشر سنائی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے, تم نے ہم کو راضی کر دیا, ہم نے بھی تمہیں راضی کر دیا. جاؤ, معمولی محنت نہیں ہے. ہاں, اس لیے بھائیوں اب حضرت بھائی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یہ جو ہم جڑے اس پورے مجمع میں ہر آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے. حضور کی زندگی میں صحت بات ملے گی کہ حضور کے ساتھ ابھی اللہ کے راہ میں نکلے ہیں اور راحت پہ زخمی ہوئے ہیں, اور زخمی ہو کر اب ویدوں سے واپس مدینہ آ رہے ہیں. ابھی حضور اپنے گھر پر جا کر ابھی اپنا لباس بدلا نہیں ہے, اس سے پہلے جبریل امین آ رہے ہیں کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے, ابھی تک فرشتوں تو نہیں اتارے, ابھی آپ کو یہیں جانا ہے, ہمارا استاد نے یہیں جانا ہے. اور احد کا جو مقابلہ ہے وہ ایسا مقابلہ تھا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور ہر ایک زخمی ہوا. یہاں تک اللہ کے نبی زخمی ہو گئے. لیکن اللہ کی طرف حکم کیا رہا ہے کہ جتنے عہد میں تھے وہی بچ جائیں, ان کے آپ کی طرف دوسرا نہ آئے, دوسرے پر نئے پرساد نہ لیں, ان سب کو لے کے جائیے زخم کی حالت میں. ابھی تھک کر چکنا شروع کے پہنچے گا, اللہ کا حکم آ رہا ہے چلے, اور سب کام شروع کیا. اگر کہ اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی, اور دشمن جو وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا کہ ہم تو جا کر مدینے والوں کو ختم کر کے آئے, ان کو خدا لوٹ ڈالا, اور وہ لوگ پھر واپس مکہ سے روانہ ہوئے. ہاں, اور اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی. میرے بھائیوں, ہر حال میں یہ مسلمان اس بات کو نہیں سوچتا میں اللہ کے دین کے تقاضوں پہ جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا, میں دنیا اجڑ جائے کہ نہیں. تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس امت کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنے نبی والے کام کے لیے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, کیا بات ہے, کون ہے, کس کو دیکھ رہے ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, تم وہاں دیکھتے ہو. دیکھو, مجمع کی طرف پر بات کرنے والے کی بات آئی ہے آپ کی توجہ پر.
بات کرنے والے کا کوئی کمال نہیں، کمال بیٹھنے والوں کا ہے. ان کی طرف ہوگی تو ان کی طرف تو خدا دے گا. ہاں کسانوں کی طرف ہوتی ہے بارش کی طرح بارش برساتا ہے. کسان جب ہوتا ہے نا بونے کے بعد اس کی طرف ہوتی ہے کرنا میں بارش برسا تو اللہ بارش برساتا ہے. آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد طرف ہوتی ہے اولاد ہونی چاہیے. میرے پاس بہت سے آتے ہیں مطلب 8 سال ہو گئے دعا کرا میں کہ تجھے کیا ہو رہی ہے وہ اپنے پتر آئے گا اتنی کیا جلدی ہے. ہاں تو اس کے اوپر تو اللہ بھیجے گا تو وہ اس کو ہوتی طرح اولاد چاہیے. تو ہم میں ایک ملک میں گیا تو ہم دیکھیں ہمارے یہاں کی عورتیں بہو کو تانا نہیں دے کر 1-2 سال میں بچہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے کچھ کمائی کر کچھ بچے دے. ہاں تو میرے بھائی میرا چیز ہو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے دعوت کی محنت کے لیے. جب یہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اگر اس مقصد کو پورا کرے گا تو اللہ اسے بھوکے مارے گا. ارے بولو تو صحیح. ایک گورنمنٹ کا سرونٹ جو گورنمنٹ کا ملازم ہے گورنمنٹ اس کو جس ملازمت کے لیے رکھتی ہے اگر اس کی اس ذمہ داری کے لیے اس کو کہیں جانا پڑتا ہے تو گورنمنٹ اس کا پورا خیال نہیں رکھتی. اس کی تنخواہ بھی چالو رکھتی ہے اس کو سفر کا پیسہ بھی دیتی ہے اور اس کا پورا خیال رکھتی ہے. کیوں کہ ہمارے کام کے لیے جس کام کے ہم نے رکھا اس کام کے لیے وہ بجائے اس کو. تو اس امت کو اللہ نے اللہ کریم اکرم الاکرم اکرم الکریم وہ اللہ رؤوف وہ اپنے بندوں کی شکور اپنے بندوں کی محنتوں کی قدر کرنے والا اور ان کو ان کی محنتوں سے زیادہ دینے والا اللہ. جب ہم اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کریں گے اور اس پہ اپنے آپ کو لگائیں گے تو اللہ ہمیں بھوکے مارے گا نہیں بلکہ اللہ اور ہمیں نوازے گا. اس کام کو پیدا کیا تھا اس کام میں جان مان لگاؤ گے تو جتنا لگاؤ گے اس کو واپس کرے گا اللہ اور کئی گنا واپس کرے گا. یہ تو ہم سوچتے نہیں. اللہ سے لینے کا راستہ جو ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگانا ہے. صحابہ سے سمجھتے تھے اسے صحابہ نے گھروں میں جھاڑو لگا دیا لیکن دین کے تقاضوں پر لگایا اور اللہ نے ان کے قربانیوں کو قبول فرما کر پھر اللہ نے ان کو عزت دی دنیا میں سر بلند کیا. خدا نے ان کے دسترخوانوں پر ہزاروں انسانوں کو کھلایا. جی ہاں اسی میرے بھائی میرا چیز ہو اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے گھروں میں اس کو لاؤ کہ میرے گھر میں اللہ کے دین کے تقاضے آ رہے ہیں. اس سال میں مجھے اس تقاضوں کو پورا کرنا ہے. میری ترتیب میں اپنی اپیل میں بھی لگاؤں گا. میرے ایک ایک بچے کی ترتیب اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے گی اور ہمارا مال اللہ کے دین کے تقاضوں کے پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ اس میں لگے گا. اس پر آؤ. اب یہ سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ جماعت آئے گی صاحب آئے گا بیان جھامنے تو ہو گیا. اب یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. آپ کو جمع کیا گیا ابھی اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تقاضے ہیں. بہت سے ملک وہ ہیں جہاں ہم بے جماعت نہیں دے سکتے. ہماری چیزوں کے لیے مشکلات نہیں اور آپ کے لیے اللہ نے آپ کو آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. تو اللہ نے جب یہ دیا ہے تو اس پاسپورٹ سے جہاں جہاں جا سکتے ہو اس کے لیے اپنی ترتیب بنا کر خود نکلو اپنے اولادوں کو بھیجو. ہاں اور ترتیب بناؤ کہ سال میں 4 باپ بیٹے ہیں. اس کے بعد ہمیں سال میں 4 مہینے کسی کے 4 مہینے لگواؤں 2 کے 4 مہینے لگواؤں 3 کے چلے لگاؤ اور اپنے کاروبار کی ترتیب بناؤ کہ 4 باپ بیٹے تو 2 باپ بیٹے کاروبار سنبھالیں گے 2 باپ بیٹے جماعت سے جائیں گے اللہ کے راستے میں اللہ سے لینے کے جائیں گے. اللہ کے راستے جانے کے لیے کیا ہے اس سے لینے جائیں گے. اور اس نے صاحب کہا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا تاکہ اللہ اس کا قرض دیے ان کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے. اللہ واپس کرے گا. یہ ہمیں بھائی اسے آوازہ سے ہماری گزارش ہے یہ پورا مجمع اس بیٹھک میں اللہ سے معاملہ کرے کہ اللہ بھی تو نے لگایا ہے اور ہم لگے ہیں
لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے مکر و فیض سے ہماری حفاظت کر لے اور ہمیں تو قبول کر لے اور ہماری اولادوں کو قبول کر لے. ہم دنیا میں ہماری میں اور میری اولاد تیرے دین کے حیات کا ذریعہ بن جائے. یہ دل پر لے کر پھر میرے دوستوں اس مجمع میں ابھی سے یہیں سے ترتیب بھی بناؤ کہ ہمارے گھر کا ایک آدمی یہیں سے جائے گا، 4 مہینے کے لیے جائے گا، چلنے کے لیے جائے گا، جو تقاضا ہو جائے گا، دور اور دیر کے لیے جائے گا. اس کو طبیعت پر لو اور اللہ سے معاملہ کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اگر تمہارے دل میں خیر کے تم نے ارادے کیے ہوں گے تو اللہ تمہیں خیر دے گا. ہاں ایسے تمہارے ملکوں میں لوگ ملیں گے جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ان کا ہے. تو اللہ نے ان سے ملکوں میں کام لیا ہے، ملکوں میں، علاقوں میں. ہاں اور وہ دنیا میں دین کی حیات کا ذریعہ بن گئے. آزاد کو اللہ نے سمجھ دے رکھی ہے. میرے بھائیوں زندگی تو کہیں بھی لگ جائے اور لگ رہے میرے بھائیوں. ہاں آپ دیکھیں اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی اور ہمارے دوستوں کے پروگرام کہاں بنتے ہیں، کہاں جاتے ہو. اللہ کے دین کی تقاضے چھوڑ کر زندگی تو لگنی ہے، صحیح جگہ لگاؤ تو صحیح لگ جائے گی، ورنہ غلط جگہ لگنی ہے میرے بھائی. اور حضرت کی کتابوں کی کتابوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہو اور اللہ کے دین کے تقاضا خرچ کرنے کا اس کی طرف آئے، اس کے پاس آئے دین کی خرچ کرنے کا، اور اگر یہ خرچ نہیں کرے گا تقاضے پر دین کے تو اللہ اتنا ایمان اسے گناہوں کی کمان لگے گا وہ لگانا. حضرت نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو حج فرض ہو گیا ہو اور حج فرض کو دنیا کے کسی کام کے لیے مؤخر کرے اور نہ جائے تو وہ آدمی اپنے گھر پر اپنے دنیا کے کام کے لیے رکے گا اور جب تک حاجی حج کر کے واپس نہیں آئیں گے وہاں تک اللہ اس کا کام ہونے نہیں دے گا. تو ایک حج کا فریضہ کہ جس اللہ کے دین کے تقاضوں کو پیچھے کیا ہے تو جو آدمی پورے دین کو دنیا میں زندہ ہونے کا جس محنت کو خدا نے ذریعہ بنایا ہے اس تقاضوں کو آگے پیچھے کرے گا تو کیا ہوگا. آپ سوچیے، اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، ترتیب بنائیے. یہاں سے ہر گھر سے ایک آدمی ہونا چاہیے. صحابہ نے بیماری میں بھی نہیں اپنے آپ کو بچایا. ہاں بیماری میں بھی نہیں بچایا. میں نے ابھی آپ کو کہا نا ایک صحابی زخم ہے اور یاد انسان کا آواز آئی ہے تو وہاں جا کے گھسٹتے ہوئے. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو آواز آئی ہے دین کی میں وہاں جا رہا ہوں. اس حال میں کہاں میری بس میں جتنا چلوں گا. تو ان کو رحم آیا تو انہوں نے اس صحابی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر چلے جہاں سے آواز آئی تھی. وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اس صحابی میں لڑنے کا طاقت تھی نہیں، زخم لگے ہوئے ہیں، خون نکل چکا ہے. تو وہاں جا کر کچھ نہیں کہ ایک ہی آواز لگائی، کرتن کا کرت حنین یوم کا بدر یوم کا یوم بدر یوم کا یوم بدر کرتن کا کرت حنین. ارے جیسے بدر کے دن تم نے اللہ کے دین کے خاطر قربانی دی اور اپنے آپ کو جمایا اور اللہ کی مدد کے سہارے پر جمے رہے اور اللہ نے تمہاری مدد کی، ایسے آج کے دن تم جم کر دکھا دو. آگو مت کرت حنین میں تمہارے پر پیر اکھڑ گئے تھے اور پھر جب آواز آئی تو تم نے پھر دوبارہ لوٹ کر دشمن پر مقابلہ کیا اور اللہ نے تمہیں تمہاری ہار کو جیت سے بدلا ہے. آج بھی جم کر دکھا دو اور دوبارہ لوٹ کر دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ. اتنی آواز دی کرتن کا کرت حنین یوم کا یوم بدر. اور وہ تو اللہ کی روح سب جانتا ہوں. لیکن ان کی اس دعوت اور آواز پر
جو مجمع جن کے پیر اکھڑ گئے تھے وہ ان کے پیر جم گئے، اور اللہ کی مدد کے سہارے پر پھر دشمن کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے اللہ نے مدد فرمائی، اور اللہ نے ان کو ان کی مدد فرما کر انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانیوں کے ساتھ جو آدمی اللہ کی راہ پہ محنت کرتا ہے، اس کی محنت کا خدا نے قسم رکھی ہے۔ کہ ہم سوچتے ہیں یہ جماعت میں لوگ کیسے جاتے ہیں، کیسے نہیں جاتے؟ جو ان کے پاس جانے والے ہوتے ہیں ان کو ایسے قربانیاں ہوتی ہیں، اور قربانیوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے، قربانی کے ساتھ، تو اس آواز پہ دعوت پہ خود اثر ڈالتا ہے، اور لوگ اپنے حالات سے، مجبوری کے حالات سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں ایسے مزدور ہیں جو اپنی روزانہ کی مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری سے 1-2 روپیہ الگ کرتے ہیں چلے کے لیے، اور پھر اپنا چلہ لگاتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمارے بمبئی میں ایک نوجوان لڑکا تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیو کرنے کے بعد اپنی نکاح اور شادی کے لیے پیسے جمع کرتا تھا، ماں کے پاس شادی کرنی ہے۔ اب وہ جمع کرتا پیسہ، اور یہاں تبلیغ میں لگا ہوا تھا، تو تبلیغ والے کسی تقاضے میں اس کے پاس پہنچے کہ بھائی ایسا ہے اور باہر کی جماعت ہے، تقاضا ہے، تو اللہ کی راہ میں قربانی دے، جو بھی بات کی ہو۔ اس کے دل میں بات آ گئی کہ نہیں، دین کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنا نام دیا اور اپنے اماں سے کہا اماں مجھے جماعت میں جانا ہے، وہ پیسے آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں اور مجھے دو۔ تو ماں کہتی کہ بیٹا انہیں تو شادی اور نکاح کی شادی کے لیے تو پیسے جمع کیا ہے، کہ اماں شادی بعد میں کریں گے، لیکن دین کا تقاضا پورا کریں گے۔ تو وہ اپنا پیسہ جمع کیا اور لے کر جماعت میں جا رہی ہے۔ میرے بھائی میرے عزیزو، ہم لوگ جب تفکر کرتے ہیں ہماری جماعتوں کے بیرون کے تقاضوں میں جاتی ہے تو ایسے ایسے حالات آتے ہیں سامنے کہ ہمیں رونا آتا ہے، اور جاتے ہو اور انشاءاللہ کام لیتا ہے علاقہ ملکوں میں۔ اللہ نے آپ حضرات کو تو سب کچھ دیا ہے، اور لگاؤ گے تو اللہ خوش ہو کر اور دے گا، اور تمہاری اور میرے دین کی حفاظت ہوگی۔ یاد رکھو، دین کی حفاظت کی محنت کرو گے، دین کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی دینے پر خدا ہمارے حالات کو بدلے گا سب سے پہلے، اور اللہ ہمیں اپنا ذریعہ بنائے گا۔ آپ جاؤ، دنیا کے ملکوں میں جاؤ، دین کی محنتوں کی برکتوں سے آج ان ملکوں میں بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو گئے، اور دین کے تقاضوں کو سوچنے والے بن گئے، اور پیدل چلتے ہیں، پیدل۔ ساؤتھ افریقہ والوں کو پیدل چلنے کی ترغیب، وہ پیدل چلتے ہیں جماعت، جو گھر سے جاتے ہوئے کار میں پیر رکھتے ہیں، وہ واپسی میں گھر میں پیر رکھتے ہیں، وہ اپنی تمام ان کو سمجھا ہم نے کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں پیدل چلو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ پیدل چلو گے تو آپ کو دیکھ کر اس ملک کے جو بیچارے باشندے غریب ہیں وہ بھی پیدل چلنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ گاڑی واڑی پیدل چل رہے ہیں، ہم بھی چلیں۔ اور پیدل چلنے کے والوں کے لیے خدا کے بہت درجے ہیں، ترغیب دی جاتی ہے، جو لوگ اپنی پیدل چلنے کی ترغیب پر پیدل چلتے ہیں۔ ہاں، اور حالات بعض ہوتا ایسے ہوتے ہیں کہ پیدل چلتے چلتے کوئی چھالے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے دین قربانی دیتے ہیں۔ میرے بھائی میرے عزیزو، دنیا میں اللہ کے دین کے لیے میرے دوست تکلیفیں اٹھاؤ گے، خدا آخرت کی ابدی زندگی کی تکلیفیں بچا لے گا۔ یہاں پہ آپ کیا برداشت کرو گے، آخرت کی پیار سے خدا بچا لے گا۔ ہاں، اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دو گے، خدا تمہاری قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور آپ کی قربانی کے اثرات آپ کی اولادیں پڑیں گے، اور آپ کے لیے آئندہ کی نسلوں پر پڑیں گے، اور انشاءاللہ خدا انہیں دنیا 7 پیڑھیوں تک کی خدا زندگی بنائے گا، 7 پیڑھیوں۔ ہاں، اس میں بہت سے ہمارے ساتھی ہوں گے جو کئی سالوں سے دین کی محنت لگے ہیں، اور اللہ نے دین کی محنت کی برکتیں ان کو دکھائی ہیں، ایسا نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہاں،
کہ جتنی دین کی ذمہ داری اٹھاؤ گے اللہ اتنی تمہاری مدد کرے گا. ہاں دین کی خاطر المعونۃ علی قدر المعونہ کہ اللہ کی مدد دین کی ذمہ داری اٹھانے کے بقدر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو چاہیے یار وہ تو تم بھی آگے دیکھو کیسے جاتے ہیں تو گزر جائے گا. ہاں اللہ ہمت دے دے گا. بیماری میں چلنے کی ہمت دے گا. بیماری میں اللہ چاہتے چلائے گا اور چلو گے. اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اللہ دین کی خاطر قربانی دینے کی ہمت دے دے گا اور اللہ کام دے گا. ہاں اسی میرے بھائی میرا عزیزو آپ حضرات بھی میری گزارش ہے جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ ابھی اسی مجلس سے طے کرے کہ نہیں اب دین کے تقاضوں پر خود کو بھی جانا ہے اور اولاد کو بھی بھیجنا ہے اور ہر وقت میرے گھر سے دین کے تقاضوں پر کوئی نہ کوئی خاندان کا آدمی اللہ کی راہ میں چل رہا ہوگا اور دین کی خاطر قربانی دے رہا ہوگا تاکہ اللہ کے بھی دیکھیں میرے بندے اپنی حیثیت کے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں جو مانگیں گے وہ اللہ بھروا دے گا. پیسے تو نہیں کہہ رہا ہوں وہ تو یوں ملیں گی دنیا کو. بھینس آدمی باندھتا ہے گھر میں دودھ کے لیے دودھ پینا ہے دودھ کے لیے باندھی ہے لیکن بھینس صرف دودھ لے کے نہیں آتی ساتھ میں گوبر بھی لے کے آتی ہے. وہ گوبر دیتی ہے مفت میں. ہاں ایسے اللہ تعالیٰ شان ہو دین کی نسبت پر قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کا بدلہ آخرت میں دے گا اور اس کی دوست برکت دنیا میں دے گا. ایسے نہیں ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ارے ایک تمہیں اللہ ایجنسی دے رہا ہے ایجنسی. اللہ تمہیں ایجنسی دے رہا ہے ایجنسی آف رسول اللہ جو اللہ کے نبی امت کو دے کے گئے ہیں. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے کھڑا کروایا میں نے پہنچا دیا صحابہ کا جی ہاں حضور کا اللہم شد گوار ہے. پھر حضور نے فرمایا جس کو میں نے پہنچایا وہ جہاں میں نہیں پہنچا سکا وہاں پہنچانے کی ذمہ داری آج سے لے لیں. آپ نے ہر ایک کو ذمہ داری دی. اس مجمع میں عورتیں تھیں مرد تھے اس مجمع میں غریب تھے مالدار تھے ہر لائن کے لوگ تھے علماء تھے فقہاء تھے سب تھے صحابہ. ان سب کو آپ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. کان کھول کر سن لو جن لوگوں تک میں نے اللہ کا دین پہنچایا اور اللہ کی رسالت کو پہنچایا ہے وہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دے گا. صرف نمازی بن کر خوش ہونا صحیح نہیں ہے. نمازی پکے بنو لیکن نماز کو زندہ کرنے کی محنت کے ساتھ. نماز دنیا میں زندہ ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی تمام چیز لے کر آئے. آپ جیسے کلمے کی تبلیغ لے کر آئے آپ اعمال کی تبلیغ بھی لے کر آئے. ہاں اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کی تبلیغ بھی لے کے آ کے لگاؤ. اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ سے گزارش ہے اپنے آپ آگے بڑھاؤ. اللہ نے قرآن میں اس کی ترغیب دی السابقون اولئک المقربون. دین کے خاطر آگے بڑھنے والے وہی اللہ کے یہاں آگے بڑھنے والے ہیں اور انہیں اللہ اپنا مقرب بنائے گا. اللہ کے مقرب بننے کی راستہ ہی ہے. ہمارے یہاں ایک ہمارے غلام کریم صاحب ڈاکٹر تھے یو پی کے. حضرت معیشہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا ان کا. ایک دن آئے ہوں گے تو حضرت کے بعد بیٹھے ہوں گے. اب بیٹھے ہوتے تھے حضرت میں ایک ہفتے سے آپ کے یہاں مرکز میں ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کیا نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں اللہ کرے گا دل اللہ پھیرے گا ہدایت اللہ دے گا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کو آپ جماعت سے نکلنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہی سے ہوگا تو پھر آپ ہم کو بستے اٹھا کر پھرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب سنی بات کب بیٹھا ہے کیوں کہتے تم کو پھرنے کے لیے؟ دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو قربانی دیتے دیتے اللہ کا تقرب اس کو مل جاتا ہے. اللہ اس کو اپنے قریب بنا دیتا ہے اور قریب رہنے والے کی بات
سنی جاتی ہے. جب تم قربانی دے کر اللہ کے راہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرو گے اور پھر اللہ سے کہے اللہ اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھول کر اللہ کھول دے گا. اسے تم کو کہتے ہیں ہم اس لیے کہ جماعت میں ایک آدمی رونے والے چاہیے کہتا جو گھر سے حالت سے نکلا ہو. جو آدمی گھر سے حالت سے نکلتا ہے اس کو رونا بہت آتا ہے. بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا ہے, لڑکی بیمار ہے, گھر میں کچھ دیا نہیں ہے تو رونے والا بہت ہوتا ہے. تو جب رونے والا ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہماری جماعت ہم روانہ کرتے تو ان کا تو مسئلہ وہ کمزور سے ذہن میں رکھے رہو. تو ہم کبھی یہ تمہارے منظر کا راستہ ہے. حدیث میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. لہٰذا اپنی جماعت میں ایسا کمزور آدمی رکھو تاکہ اس کی وجہ سے مدد تمہاری ہوگی. اس کو بوجھ مت سمجھو, اس کی قدر کرو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اس لیے آپ اللہ سے یہ طے اس مجلس میں یہ طے تم کرو گے کرے گا وہ. ہاں, آدمی کا ایک قدم بھی خدا کی توفیق کے بغیر ہٹ نہیں سکتا. توفیق اس کی شامل ہوگی تو ہوگا, لیکن اس سے توفیق حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرو, اللہ سے معاملہ کرو کہ اللہ اب یہ کام کرنا ہے اور میری اولاد کو اس کام میں لگانا ہے تاکہ تیرا دین دنیا میں زندہ ہو اور تیرے نبی کو خود دکھانے کے قابل بن جائے. اللہ اس کی میں کیا کرتا ہوں گرو بند فرما دے. جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ اپنے اندر کے فیصلے میں سچا ہے تو اللہ سچا کر دکھائے گا. حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا. تو تمہاری دنیا کم محنت کے خدا تمہیں دے تمہارا کیا نقصان ہے؟ سال میں 4 مہینے جماعت میں جاؤ گے, اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاؤ گے, 8 مہینے گھر رہو گے. اس 8 مہینے کی محنت تو خدا 12 مہینے کی روزی دے گا تم کو. اور جو کچھ تم دین کی نسبت میں قربانی دو گے وہ تمہیں خدا نفع اور برکت کے طور پر دے گا اور اللہ کام لے گا. اور انشاءاللہ دنیا سے جو اس محنت کو کرتے کرتے جائیں گے تو جس کی محنت کرتے کرتے مریں گے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے. اور جب اللہ کے دین کو کلمے کو بولتے بولتے مرو گے نا تو موت کے وقت کلمہ بولتے بولتے جائیں گے. اور انشاءاللہ اگر محنت کرتے کرتے مریں گے اور اپنے گھروں میں بھی محنت کو جگہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہماری اولادوں کی عبادت کی حفاظت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا راحت بنا دے گا. اسی لیے بھائی آپ سے گزارش ہے آج اس مجلس میں پورے مجلس میں جتنے ہمارے بھائی ہیں یہ خود اللہ سے معاملہ کریں کہ اب دین کے کام کے لیے پورا دیر کے لیے صبر کرنے ہیں, اپنے اولاد کو دین کی محنت میں پورے دیر کے صبر کرانے ہیں اور اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہمیں بھی دین دے گا, دین کی حقیقت دے گا اور اللہ تعالیٰ شانو ہم سے دین کو محنت نہ کرے گا. اس کے لیے طے کرو کہ ابھی اس مجلس اجتماع سے ہمارے گھر سے ایک آدمی جائے گا, چاہے میں جاؤں گا آپ جاؤ بہت اچھا, بیمار میں جاؤ, اللہ کو رحم آئے گا, اللہ کو رحم آئے گا. تم اللہ کے راہ میں نکلو گے چل نہیں سکو گے اور درد کے ساتھ چلو گے تو اللہ دیکھتا ہے. ایک ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا لگڑاتا ہے تو اس کو رحم آ جاتا ہے. تو ہم اللہ کے راہ سے لگڑا کے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اللہ کو رحم نہیں آئے گا, ضرور آئے گا. اللہ ہمت دے گا کہ بھی سے جاؤ یہ اللہ دے گا ہمت. تم کیا کرو گے اللہ کام دے گا اور انشاءاللہ اللہ سے جو مانگو کو ملے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر جو دعا کرتا ہے آدمی اللہ قبول کرتا ہے, اللہ قبول کرے گا. اور اللہ مشکلات کو آسان کرے گا. اسی لیے بھائی اللہ سے گزارش ہے ایک میرا کہا ایجنسی اور رسول اللہ ہے, ہم آپ کو ایجنسی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی. جس ایجنسی میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں اور جس ایجنسی میں نفع ہی نفع ہے اور اتنا نفع ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. صحابہ کہتے ہیں نا ہم اتنے سال محنت کرتے تو ہم کو اتنا نہیں ملتا جتنا 10 سال کے عرصے میں محنت کرنے پر خدا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی مفت میں دے گا. ہاں بھینس دودھ تو کم دیتی گوبر زیادہ دیتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. برکت معمولی چیز نہیں ہے. ہاں اور اللہ تعالیٰ شانو آخرت میں اللہ ہمیں بدلا دے گا, اپنی شان دے گا.
اور اللہ کے نبی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو عورتیں زیادہ بچہ دینے والی ہو. آج کے زمانے میں یہ تو کہنا ہی مشکل, سننا ہی مشکل. شو کا جب بازار بھائی چھوکرا راکھوا نہ کہیں. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کو ٹھکانا دے گا, تجھے کیا فکر سوال ہے. ہاں ہمارے یہاں ایک خاتون ڈلیوری کے لیے گئی دواخانے نرس کے پاس, تو نرس میں پوچھ طرح کتنا چھوکرا ہے کہ ہمارا چھوکرا 15 ہے. تو کہتا ہمارا آپریشن کرائی دے نا ہوں جانو تنے شو فکر تنے شو فکر آپریشن کرائی دے تو وہ خاموش ہو گئی. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا, اس کو ٹھکانا اللہ ہی دے گا, وہی کھلائے گا. 32 سال اس نے دیے. ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جینے 32 تو ہم الگ سے نہیں کھاؤ گے حال سے ہاتھ اس نے لیے تو کھانا بھی ہو جائے گا. تو اگر ہم اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں گے تو اپنے دین کو وہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا اور ہمیں ذریعے کی توبہ قبول کر لے گا. میرے بھائیوں تو یہ ترتیب بناؤ کہ اس اجتماع سے مجھے اپنے پورے بچوں کی اور اپنے خاندان کی ترتیب دینی ہے, دین کی محنت اور ترتیب میں سب سے پہلے میں چلوں گا, امام بھی میں چلوں گا, میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا. اور میرے آنے کے بعد پھر دوسرے بچے کی ترتیب بنائیں گے, تیسرے کی بنائیں گے. سمجھا کر ترغیب دے کر ان بچوں کو لے کے بیٹھو گے اور اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ انشاءاللہ ہماری اولاد کی زندگیاں صحیح اوپر لائے گا اور صحیح اوپر پڑ جائے گی. اور تمہارا ایک بچہ اتنے ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کو حکم دکھانے کے سمجھ بن جائے گا. دوسرے سب تیار ہو, ارے سب تیار ہو انشاءاللہ. اندر سے بول رہے ہو, اندر سے ایک پوڑی بھی نہ ہو, نظر کہیں رکھوانی. ارے بولو جیب پر نہیں غیب پر, نظر جیب پر نہیں غیب پر. اللہ کے خزانے لامحدود ہے. ہاں اور وہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے, وہی لے گا. غیب پر نہیں رکھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے سب مشکل ہے. میری سے میرے خاندان سے اللہ کام دے گا. اس بنیاد پر طے کرو میرے دوستوں اور اپنی ترتیب بناؤ. اب اسی مجمع میں آپ حضرت اپنی ترتیب بناؤ اور اپنے پھر اولاد کی ترتیب ساتھ لے کے جاؤ اور پھر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو. تو بیٹا ہم اجتماع میں گئے تھے, وہاں پر یہ بات آئی ہے اور میں نے طے کیا ہے کہ اب میرا اور تمہارا سب کا باری باری منتقل کر اللہ کے راستے میں اور ترتیب بنانی ہے اور دنیا کے کام بھی سنبھالیں گے. اللہ مقدر کی روزی بھی دے گا, مجھے تو وہی دینے والا ہے اور وہی دے گا. اس بنیاد پر بچوں کی ترغیب دے کر تیار کرو اور پھر ترتیب بناؤ. کیوں میں جاؤں گا, میرے جانے کا بعد میں سے کون پیدا ہوگا, اس کے بعد کون ہوگا, اس کے بعد کون ہوگا, ان کی ترتیب بنا کر اس کو پھر اللہ سے کہو. میرے بس میں اتنا تھا, میں نے کیا ہے, باقی میرے بس میں کوئی آسان نہیں میرے لیے, میرے اولادوں کے لیے. اور میں ان کی زندگیاں کہاں لگے ہو, ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ہماری اولادوں کے اوقات کہاں ضائع ہو رہے ہیں, رات کے 12-1 بجے کہاں رہتے ہو. تھوڑے سر تصویر پڑھتے ہیں کہ مسجد میں تہجد پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے. اگر ان کا صحیح فکر لگ جائے گا انشاءاللہ ان کی بھی بنے گی, ہم لوگ کو ہماری رفائی بنائے. اس لیے دوستوں سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب بھی بنائیں گے اور اپنے سب بچوں کو باری باری اللہ کی دین سالانہ. یہ تو صرف ترتیب نہیں, ایک آورس ہو نا آپ کے ہمارا چھوکرا, یہ نہیں. بزرگوں نے 10واں حصہ مانگا ہے, کم سے کم یہ ہے 10واں حصہ کہ سال کے 12 مہینے ہیں, تم 4 باپ بیٹے ہو تو یہ 4 باپ بیٹے جو ہے ہر سال کتنا لگائیں گے, 3 لگائیں گے, لگانا ہوگا ہر سال کے. اور ترتیب بناؤ اور اللہ کے بھروسے بناؤ, اللہ تعالیٰ بہت کچھ آسان پیدا کرے گا. تم کیا کرو, اللہ پہ آسان ہوں کروں, اللہ کے ساتھ پہلے تو وفاداری بتا, ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں کروں گا. اللہ کا احسان, تم وفادار ہو, ہم نے تمہیں وفادار قرار دے دیا اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہم سے اور ہماری اولاد کو کام دے گا. اسی وجہ دوستوں سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ میں خود اپنی ذات سے اس اجتماع سے
اپنا 4 مہینے چلے کا نظام خود بناتا ہوں اور انشاءاللہ میری اولاد کی بھی تکلیف میں بناؤں گا اور میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے گا. سب تیار ہو؟ اب کون کون پہل کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے چلہ میں لگاؤں گا, 4 مہینے میں لگاؤں گا؟ نہیں, کھڑے ہو کے بولو.